السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا بندہ تو گنہگار ہے مولا تو رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا بندے پہ رحم کرنا یہ تو تیری شان ہے مولا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ رب العالمین دی ذات واسطے خاص ہے جو اللہ پاک تمام جہاناں نو پالن والا خالق رازق داتا حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والا حمدہ ثناوات کبریائی پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ دے واسطے درود و سلام آقا دو جہان پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی السبل خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص ہے۔ اللہ والو آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے توبہ اور استغفار۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور میرا بیان کرنا تساں احباب دا سننا ساڈا سبنا دا چل کے آنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنا دے، آمین۔ حضرات، انسان خطا دا پتلا ہے۔ انسان ہون دے ناتے دے نال کسے نہ کسے جگہ دی کسے نہ کسے ٹائم بندے کو غلطی کمی گتائی ہو جاندی، لیکن ایندہ مطلب اے نہیں کہ بندہ غلطی کرے گناہ کرے پھر اس سے ڈٹ جائے اور پکا ہو جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی نے فرمایا کہ جیڑا بندہ غلطی کر بیٹھے جانے انجانے دے اندر غلطی ہو جائے خطا ہو جائے پھر وہ بندہ اپنے رب نو راضی کرے اور اس انداز دے نال کرے کہ دوبارہ پھر زندگی دے اندر وہ گناہ نو کرنا نہیں۔ گناہ دیاں دو قسماں نے، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ اللہ پاک چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں دے نال چھوٹے اعمال دے نال معاف فرما دیا کر، لیکن جڑے کبیرہ گناہ نے اللہ پاک اتنی دیر تک معاف نہیں کرنگے جب تک بندہ اپنی زندگی دے اندر انہاں دی معافی نہیں منگے گا، اور اتنی دیر تک یہ معاف نہیں ہونگے جب تک بندہ اپنے رب نو سچے دل دے نال توبہ نہ کرے اور منا نہ لے۔ یہ اللہ پاک دا ضابطہ اور قانون ہے۔ تو حضرات، جیڑا بندہ اپنے رب نو راضی کرن والا خالق کائنات نو راضی کرے اور اس انداز نال کرے کہ اللہ پچھلی زندگی دے اندر جڑے گناہ ہو گئے معاف فرما، آئندہ گناہاں تو محفوظ فرما، جدو بندہ اے ذہن دے اندر رکھے گل تے پھر بندہ گناہاں تو بھی بچ جاندا ہے۔ اور یاد رکھو جڑا بندہ گناہ کردا ہے جانے انجانے دے اندر ہو جائے تو اس نو چاہیے تنہائی دے عالم دے اندر کلا بیٹھ کے اپنے رب نو منا لے، اپنی زندگی دے اندر منا لے، اور اس طریقے دے نال منائے کہ اللہ جڑا گناہ کر لیا ہے دوبارہ زندگی دے اندر نہیں ہوئے۔ یہ نہیں کہ آج گناہ کیتا پھر مشکل ٹائم آیا اوکھا ویلا آیا کہ بندہ اللہ نے کولے پھر آ جائے، پھر اللہ پاک نے رحمت کر چھڑی آسانی آ گئی، پھر خالق کائنات دا در چھڑ دیتا پھر بندہ چلا گیا۔ ایویں نہیں کرنا، اللہ نو منانا ہے تے سچے دل دے نال منانا ہے اور اس طریقے دے نال منانا ہے کہ اللہ زندگی دے پچھلے گناہاں نو معاف فرما۔ ماہ رمضان المبارک مہینہ ہے حضرات، اس مہینے دے اندر اپنے رب نو منائیے۔ یہ مالک او ہے جیڑا رمضان تو بغیر بھی سنن والا ہے، یہ پھر ماہ رمضان دا مہینہ، اور ایک عشرہ گزر گیا، جی اگر روزے رکھے نہیں دیتا بھی گزر گیا، رمضان دے روزے نہیں رکھے تے پھر بھی گزردا جا رہا، نیکیاں کیتیاں نے قیام اور سیام کیتے پھر بھی اللہ پاک دے لمحات اور مہمان گزردا جا رہا،
اگر نہیں قیام فیام کیتے تو نوجوانوں اے لمحات پھر بھی گزر جانے، لیکن یاد رکھنا آئندہ زندگی کے اندر شاید اے دن آئے یا نہ آئے، یہ مہینہ آئے یا نہ آئے، اور ایک گل ذہن کے اندر رکھنا کہ مہینہ اسی طرح ہی اگر گزر گیا اساں اپنے آپ کو بخشا نہ سکے، اپنے گناہاں دیاں معافیاں نہ منگ سکے، تو پھر ساڈے نال ود کے بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آئیے اللہ پاک دا قرآن سنیے اور اپنے ایمان نو تازہ کرنا۔ خالق کائنات نے انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمایا ہے کہ جڑے توبہ کردے نے اور اپنے اللہ نو راضی کردے نے۔ پھر اللہ نے دسیا ہے توبہ کرنی کیویں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، خالق کائنات نے آسمانہ دو قرآن پاک نو نازل فرما کے اے مومن بندیاں نو مخاطب فرمایا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے نے 28واں پارہ، یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والے ہو، ایتھے رب العالمین نے اپنے ایمان والے بندیاں نو مخاطب فرمایا۔ ایتھے اللہ پاک نے عیسائیاں واسطے اعلان نہیں جے کیتا، ایتھے خالق کائنات نے یہودیاں واسطے اعلان نہیں جے فرمایا۔ خالص اللہ رب العالمین اپنے ایمان والے بندیاں نو کہہ رہے نے، یا ایوہ الذین آمنوا، کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اے ایمان والے ہو، جی اللہ جی کی آرڈر دے حکم ہے، فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا۔ تسی میرے کو توبہ کر لاؤ، اور توبہ بھی کیڑی، اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لاؤ، اے میں پروردگار نو راضی کر لاؤ۔ پھر توبہ بھی کیڑی کرنی، پکی اور سچی توبہ۔ جس گناہ دی توبہ اپنی زندگی دے اندر کر لینی، پھر دوبارہ اپنی زندگی دے اندر اس گناہ نو کرنا نہیں جے۔ اے خالق کائنات دے فیصلے، اور دنیا والے ہو آسمانہ والے رب نے دا چڑیا، ایمان دا دعویٰ بھی کرنا، ایمان بھی رکھنا ہے، تے رب کو معافیاں بھی منگنیاں نے۔ پھر رب کو معافی منگ دیاں سنگنا نہیں ہے، پھر رب کو معافی منگ دیاں ڈرنا نہیں ہے، پھر رب کو معافی منگ دیاں چڑکنا نہیں ہے، پھر اپنے اللہ نو راضی کر دیاں دل دے اندر نہیں خیال رکھنا میں رب دے کو معافی منگا، کرے اللہ معاف کرے یا نہ کرے، میں اپنے رب دے سامنے سجدہ کرا، پتہ نہیں اللہ معاف کر دے یا نہ کر دے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا انسان جویں دا گمان اپنے پروردگار تے رکھ دائے، آسمان والا رب انہوں اویں مل جاندا۔ اگر گمان اچھا ہوئے گا، اگر ذہن دے اندر ایک خیال ہوئے گا کہ میرا کم میں رب کو منگنا، میرا کم میں رب دے سامنے سر نو جھکانا، اے بندیا تیرا میرا کم میں اپنے مالک نو تنہائی دی اندر راضی کرنا۔ جمیں نوجوانوں تنہائی دے اندر گناہ کرنے آؤ، موقع دا فائدہ اٹھانے آؤ، آج ذہن دے اندر خیال رکھنے آؤ، ویکھن والا کوئی نہیں، دے پوچھن والا کوئی نہیں، آج سزا دین والا کوئی نہیں، لیکن یاد رکھنا ایک ویلا ہو آئے گا، ایک ٹائم ہو آئے گا جدو رب العالمین دی عدالت بھی لگ جائے گی، جدو آسمان والے رب نے ساری کائنات کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا، پھر اللہ پاک فیصلے کرنگے، اوتھے چھپی برائی بھی ظاہر ہو جائے گی، اوتھے کلیاں بے کے برائیاں کیتیاں بھی ظاہر ہو جان گیاں، اوتھے جھوٹ بولے بھی ظاہر ہو جان گے، اوتھے لوگاں دے نال فراڈ کیتے بھی ظاہر ہو جان گے۔ پھر بندہ ویلا کرے گا، پھر ہائے ہائے کرے گا اور کہے گا اللہ اے کام میں کیتا، میں تے لوگاں تو لوگ چھپ کے کیتا۔ نوجوانوں آسمان
آسمانہ والا پروردگار کہے گا بندے آؤ تو لکیاں ہوئیں گا اپنے امی ابو تو لکیاں ہوئیں گا تو لکیاں ہوئیں گا اپنے دوستاں کو لکیاں ہوئیں گا لیکن میں اللہ تینوں ویکھدا رہیا ایمان والیو ایمان دا دعویٰ بھی ہے ایمان بھی اے وے کہ آسمانہ والا رب ویکھدا ہے رات دی تاریکی ہوئے تے پھر بھی اللہ دیکھ دینے اگر رات دا اندھیرا ہوئے تے پھر بھی آسمانہ والا پروردگار ویکھ رہا اگر دن دے اندر چاننے تے پھر بھی آسمانہ والا رب ویکھ رہا کوئی غلطیاں ہو جان کمیاں کوتاہیاں ہو جان تے انہاں دے ڈٹ نہیں جانا انہاں تے پکا نہیں ہو جانا اے رحمت دا مہینہ آیا اے خوش نصیب جے او لوگ او خوش نصیب نے او چہرے جنہ اپنے پروردگار نو راضی کر لینا رو رو کے اپنے اللہ نو راضی کر لینا انسانہ ایک دنیا تے تو ہی کلا گناہگار نہیں ہے انسانہ ایک دنیا تے تو ہی کلا خطا کار نہیں ہے انسانہ ایک دنیا تے تو ہی اپنے رب نو ناراض نہیں ہو کیتا اے میرے پیغمبر دا فرمان سن دے جانا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر خطائین التوابون پوری کائنات دے سردار فرما رہے ہیں اوہ آدم علیہ السلام دا ہر بیٹا ہی خطا دا پتلا ہے آدم علیہ السلام دا ہر بیٹا ہی خطا دا پتلا انسان ہون دے ناتے نال انسان کو نو غلطی بھی ہو جاندی ہے گناہ بھی ہو جاندہ ہے انسان زنا بھی کر بیٹھ دائے اپنی زندگی دے اندر میرے پیغمبر فرما رہے ہیں انسان ہون دے ناتے نال کمیاں گدائیاں ہو جاندیاں نے لیکن انہاں دا مطلب دے مقصد اے نہیں ہے غلطی کر لئی پھر ڈٹ گئے گناہ کر لے آگے پھر پکے ہو گئے اور بڑے فخر دے نال اپنے دوستانیاں محفلوں دے اندر بیٹھ کے بڑے فخر دے نال دسیے میں فلاں وقت زنا کیتا میں فلاں وقت بدکاریاں کیتیاں پیغمبر کہہ رہے نے ایک کم نہیں جے کرنا اگر غلطی ہو جائے پھر لک کے دے کلے بے بے کے اپنے آسمانہ والے رب نو راضی کر لینا ہے اگے میرے پیغمبر نے فرمایا دوسری حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہو اللہ دے پیغمبر کہہ رہے ہیں جس بندے نے گناہ کیتا کمی کوتاہی ہو گئی پھر اس تو بعد اپنے اللہ نو راضی کر لیا معافی مانگ لئی او بندہ ایویں جویں انہیں ساری زندگی گناہ کیتا ہی کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان کوئی گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں اور جان بوجھ کے بھی گناہ نہیں کرنا عمر گزر گئی لمحات گزر گئے بچپنے دے اندروں جوانی دو بڑھاپا پھر اگے چلے گئے کمرہ وال حضرات اپنی زندگی دے اندر جویں بندہ اپنے ماں باپ نو راضی رکھدا ہے نا دنیا دے معاملے دے اندر یہ تا پھر ماں باپ نے اللہ پاک نو راضی رکھنا پائے گا کیونکہ اللہ راضی ہون گے تے پھر اللہ دنیا بھی آسانی والی بنا دیں گے تے اللہ آخرت بھی آسانی والی بنا دیں تے جے مالک ناراض ہو گیا پھر آسمانہ والا رب ناراض کر بیٹھے تے پھر ساڈے بلے کوئی شے رہ جانی کوئی گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں لیکن پیغمبر دا فرمان سنیا جے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا غلطی ہو جائے تے پھر لوگ چھپ کے سجدے دی حالت دے اندر رکوع دی حالت دے اندر اپنے پروردگار نو راضی کر لو اور اللہ تو گناہاں نو ایویں معاف کر دین گے جویں کدی گناہ کیتا ہی کوئی سبحان اللہ اللہ خطاواں معاف کر دین گے دل برداشتہ نہیں ہونا اور مایوس نہیں ہونا اللہ پاک دی رحمت تو اور اے بھی گل ذہن دے اندر رکھ کے گناہ نہیں کرنا کہ اللہ غفور الرحیم بخش دین گے جانے انجانے دے اندر ہو جائے تے پھر خالق معاف کر دے گا اور پروردگار معاف کر دے گا جان بوجھ کے کرنا
نہیں، آؤ ذرا اللہ پاک دا قرآن سننا۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا۔ خالق کائنات دا قرآن کہہ رہا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فأولئک یبدل يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ اللہ پاک کرنے من تاب و آمن و عمل عملا، جیڑے بندے نے توبہ کر لئی، ایمان لے کر کے آیا، پھر نیک صالح عمل کرنا والا، میں اللہ پاک دے گناہوں نیکیاں دے اندر تبدیل کر دینا وا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتھے ہی بس نہیں، اور خالق کائنات کہہ رہے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ بے شک میں اللہ غفور الرحیم اور بخشن والا ہوں۔ حضرات اللہ رب العالمین بھی کہہ رہے بندیا آتے صحیح، مانگتے صحیح، توبہ کرتے صحیح، میں رب راضی کرتے صحیح، میں اللہ تینوں معاف کر دیاں گا۔ پھر مایوس نہیں جی ہونا اپنے رب دی رحمت تو، پھر مایوس نہیں جی ہونا، دل نہیں جی چھڑنا، دل برداشت نہیں ہونا، اپنے رب نو راضی کر دے رہنا۔ حضرات ذرا آتے صحیح نہ، جدو گناہ بندہ کردا ہے اس وقت کردا ہے جدو اللہ پاک دا ڈر دل دے اندر نہ ہوئے۔ توجہ میرے وال ذرا، جس بندے دے دل دے اندر آسمان والے رب دا ڈر نہ ہوئے، وہ بندہ گناہگار ہے، وہ بندہ گناہ کریا کردا، وہ بندے دے ذہن دے اندر خیال چل رہا آسمان والا رب جدو اٹھائے گا وہ ویکھی جائے گی، جدو پوچھے گا وہ ویکھی جائے گی۔ اوے رب کو نہیں ڈردا بندہ گناہ کردا ہے، جے رب کو ڈرنا ہے تے اس انداز دے نال ڈرنا۔ میں ایک بندے دی گل سناواں، حضرت عبداللہ بن عمر صاحب کہہ جو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا غلام نافع انج کر کے مدینہ پاک تو باہر نکل گئے۔ اللہ تو انہوں مکے بھی لے جائے تے مدینے بھی لے جائے، اللہ رمضان دے اندر ہی لے جائے، اللہ پاک اڑانا قبول فرمائے۔ اے توجہ کرنا ذرا حضرات، اللہ دا ڈر ہوئے تے بندہ گناہ نہیں جے کردا۔ ادھر توجہ میرے ور رکھنا ذرا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک تو باہر نکل گئے، انجے چل دے جا رہے نے، نال غلام نافع بھی موجود ہے اور نال ہور چند کسی دوست بھی موجود نے۔ چل دیاں دور دراز نکل گئے نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا، انج کر کے دسترخوان لگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے دسترخوان لگوایا اور نال فرمایا میرے دوستو دسترخوان بچھا دیو، دسترخوان لگا دیو، ایتھے کھانا کھاواں گے۔ انج کھانا کھان لگے نے، انج کر کے نظراں بہ گئیاں، ایک بندہ کلا دور دراز چلدا پھردا نظر آ رہا، پہاڑی علاقہ، پہاڑاں دے اندر انج شکر دوپہر لگیا، دھوپ بھی بہت زیادہ، گرمی بھی بہت زیادہ، انج چلدا پھردا ٹردا پھردا، بکریاں دا چرواہا چل رہا ہے، انج کر کے اپنی بکریاں نو لے کے پھر رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تکیا تے ایک اپنے دوست نو بھیجیا، جا دے سینا اس بندے نو بلا کر کے لے کے آنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دے چھڑیا، انہوں بلایا گیا، اے آیا، میں گل کیتی ہے اگر بندے دے دل دے اندر آسمان والے رب دا ڈر ہوئے پھر بندہ گناہ نہیں کریا کردا، پھر رب کو ڈر لگدا ہے، پھر بندہ سوچدا ہے اگر میں کلا وہاں دے تک بھی اللہ ویکھ رہا، اگر میں محفل دے اندر ہاں دے پھر بھی آسمان والا رب ویکھ رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بلایا اور نال ہی فرمایا سونیا آ جا، ساڈے دسترخوان
دسترخوان تے بیٹھ جا تے نال کھانا کھا لے اے گل بڑی پیار نال سنن والی جے محبت دیاں گلاں حضرات انج کر کے جدوں گل کیتی ہے نا اے بکریاں دا چرواہا کہن لگیا اللہ دے بندیو میں کھانا نہیں ہوں کھا سکدا میرا روزہ ہے نفلی روزہ کیڑا روزہ اب بولو کیڑا روزہ نفلی روزہ ہن گل دھیان نال سننا ذرا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیا تے انج کر کے ویکھیا دوپہر دی گرمی ہے تے شدت دی گرمی ہے اے بندہ چلدا پھردا بکریاں چرا رہا ہے تے رمضان دا روزہ بھی کوئی نہیں نفلی روزہ رکھیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذہن دے اندر خیال آیا اس بندے دا تقوی دا ایمان دا امتحان لیا جائے جدوں انی گل سوچیے نا تے نال ہی فرمان لگے سونے آجا کھا لے ساڑھے نال بیٹھ جانا اے کہن لگے میں ایمان والا میں روزے دارا میں کھانا نہیں ہوں کھا سکدا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دے ایمان دا جائزہ لینا چاہیا نال ہی کہن لگے نے سونے پھر میں کر اس ایڑ دے اندروں ایک بکری سانو دے دے ان دی قیمت تینوں ادا کی جائے گی اس ٹائم تے قیمت ملے گی اور 53 دے باسیو اللہ دا ڈر ہوئے پھر بندہ میرے کم نہیں جے کردہ پھر بندہ گناہ نہیں جے کردہ پھر بندہ چوریاں نہیں جے کردہ پھر بندہ ڈاکے نہیں جے ماردہ پھر بندہ ناپول دے اندر کمیاں نہیں جے کردہ میرے پیغمبر دا دیوانہ دے پروانہ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگل کی تینا اے چرواہا کہہ رہا سونے مکڑیاں والے ہو اے بکریاں دا میں مالک کوئی نہیں میں دیکھ غلام میں دیکھ چرواہاں میرا مالک اور ہے ان بکریاں دا مالک اور ہے میں بکری نہیں دے سکدا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سوڑیاں بیخدا کوئی نہیں پیا اپنے مالک حضرت عبداللہ بن عمر دا زیر ایسی اندے ایمان دا امتحان لے آ جائے حضرت عبداللہ بن عمر نے بکری لینی نہیں سی لیکن کہیں اندے ایمان دا امتحان لے رہا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں اللہ والیا کیڑا تیرا مالک تینوں ویکھدا ہے پیا ساڈے ذہن دے اندر خیال ہے نا مالک ویکھدا کوئی نہیں بے ایمانی کر لئیے مالک ویکھدا کوئی نہیں ٹھگی مار لئیے لیکن میں قربان جاواں اوے روزہ بھی رکھیا ہے تے نفلی رکھیا پھر ایمان بھی ہے تے اعلیٰ ایمان ہے سبحان اللہ انی گل سنیے نا حضرت عبداللہ کہہ رہے ہیں ایک بکری دے دے ان دی قیمت بھی لے لے پھر تینوں افطاری واسطے ان دے اندروں گوشت بھی دیتا جائے گا اے کائنات والے گل سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا جدو انی گل اس چرواہے نے سنی ہے نا انج کر کے چل پیا آسمانہ وال چہرہ اٹھایا اور کئی جاندہ ہے اگر میں ایک کام کر لیا میرا مالک تے نہیں ویکھ رہا پھر انہیں اپنی زبان دے اندروں الفاظ پڑھے نے این اللہ این اللہ اگر میں کم کر لیا پھر اللہ پاک کتھے رہے اللہ ویکھ رہا ہے اور ایمان والے ہو میں گل کر چکے ہوں کہ جس بندے دے دل دے اندر اللہ دا ڈر ہوئے او گناہ نہیں جے کردا او اپنے پروردگار کو ڈردا رہندا انہیں گل کیتی ہے اور انج کر کے آسمانہ وال چہرہ اٹھایا تے نال پردہ جا رہا ہے این اللہ این اللہ پھر اللہ کتھے وے اگر کوئی نہیں ویکھدا تے آسمانہ والا پروردگار ویکھ رہا اگر کوئی نہیں ویکھدا میرا ج مالک نہیں ویکھدا دکھی ہویا اج اسی کہنے ہیں مالک کوئی نہیں 5-10 منٹ واسطے ایک سائٹ دے گیا ہے کسی کام کاج واسطے گیا اے چیز نو چھپا لئیے اے چوری کر لئیے مالک نہیں ہو ویکھ رہا اے جے تیرا بھی ایمان اے بن جائے تیرا بھی عقیدہ اے بن جائے این اللہ
پھر چوریاں بندہ نہیں کرے گا، پھر امانتاں دے اندر خیانتاں نہیں کرے گا، پھر اپنے پروردگار تو ڈردا رہے گا۔ اگر ذہن دے اندر خیال آ جائے یہ مالک نہیں ہوں ویکھدا تے پروردگار ویکھ رہا، اج میں مالک نو حساب نہیں دینا دے پروردگار نو حساب دینا پے گا۔ اج میرا مالک نہیں ہوں ویکھدا تے کل قیامت والے دن اے لیکھ لکھے جان گے، اے چوریاں لکھیاں جان گیاں، اے جھوٹ بولے لکھے جان گے، اے گناہ کیتے لکھے جان گے، پھر اللہ پاک دی عدالت دے اندر کوئی چھڑوا بھی نہیں سکے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں ویکھیاں دی انج کر کے مدینے وال آ گئے۔ نوجوانوں تے بزرگوں توجہ میرے وال کرنا، انج آئے نے چل دے مدینے دے اندر آ گئے، جلدی دے نال اپنے ایک دوست نو بھیجیا، جا کر کے اندے مالک دے کول چلا جا، انہوں جا کے پیغام دے دے، اے چرواہا بھی خریدنا ہے، دے بکریاں بھی خریدنیاں نے۔ اور ایمان والے ہو جدو بندے دے دل دے اندر اللہ دا ڈر ہوئے پھر بندہ تنہائیاں دا انتظار نہیں کریا کردا، جدو بندے دے دل دے اندر ایک گل ہوئے مالک ویکھ دائے دن بھی ویکھ دائے، اللہ ویکھ دائے رات بھی ویکھ دائے۔ جدو بندہ اپنے مالک کو ڈرن والا ہوئے پھر مالک دے جان دا انتظار نہیں جے کریا کردا، جدو بندے دا ایمان تے عقیدہ پختہ ہوئے پھر کسے ہور دیاں انہوں پریشانیاں نہیں جیوں دیاں، جدو بندے دے دل دے اندر خیال ہوئے یہ کوئی نہیں ہو ویکھدا تے پروردگار ویکھ رہا، جی اج مینوں دنیا دے ویکھن والا کوئی نہیں، اگر اے کم کر لیا قیامت والے دن پروردگار دی عدالت دے اندر چھڈوان والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے جلدی دے نال ایک بندے نو بھیجیا، اے بندہ چلدا اس مالک دے کول پہنچ گیا، انہیں جا کے انہیں گل بات کی تھی اور کہنے لگیا اوے اللہ دیا بندیا اے تیرا غلام بھی چاہیے ہے دے بکریاں بھی چاہیے نے، بول کی چاہنا ہے۔ انہاں دی گل طے ہو گئی، انہیں غلام بھی لے آمدا تے انہیں بکریاں بھی لے آمدیاں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے لے آمدا، او کائنات والے ہو ایمان ہوئے تے ایسا ہوئے، تقوی ہوئے تے ایسا ہوئے، اللہ تو ڈر ہوئے تے ایسا ہوئے، اے تنہائی دے عالم دے اندر بھی اوتھے ویکھن والا کوئی نہیں سی۔ جدو سامنے آگے کھڑا ہویا حضرت عبداللہ بن عمر نالے چہرہ تکی جا رہے نے، نال کئی جا رہے نے، سونے جا چلا جا میں تینوں آزاد کر دیتا، تینوں اے بکریاں بھی دے دیتیاں نے تینوں آزاد بھی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بکریاں اور غلام اس کو خرید کے آزاد کر چلے۔ سبحان اللہ، ایتھے دو تین گلاں اپنے ذہن اندر رکھو۔ پہلے نمبر تے وے آج فرض روزے چھاڑنے ہیں اور عذر اے وے حضرت جی کی کریے بیماریاں بڑیاں نے، گرمی بڑی ہے، گرمی دی شدت بڑی، کوئی ایس جیس بندے نے جیڑے غلام نے روزہ رکھ کے بکریاں چرائیاں نے، ان دے نالوں کوئی بندہ اور اوکھا ہو سکدا؟ بولو ساڈی زندگی دے اندر اللہ نے نعمتاں دتیاں نے، چھت عطا فرمائی، پنکھے چل رہے معاملات، نعمت اللہ نے دے چھڑیاں، جوانی دے دیتی، خالق نے تندرستیاں دے نال نوازیا، کلے بیٹھے ویلے بیٹھے مالک دیاں نعمتاں کھا کے روزے نہیں رکھ دے۔ اس بندے نے روزہ رکھیا تے نفلی رکھیا ہے، کیڑا رکھیا ہے؟ نفلی روزہ۔ اسی چھڑنے ہاں تے فرض روزہ چھڑنے ہاں۔ اے صحابہ اکرام، اے اللہ والے، اے او لوگ نے جنہاں نو اللہ پاک نے آسمانہ تو کہہ دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ تو دے راضی تسی میرے دے راضی، اے پھر بھی رب کو ڈری جاندے۔ صحابہ اکرام نیکیاں کر کے روندے نے، اسی گناہ کر کے نہیں روندے۔ صحابہ اکرام نیکیاں کر پریشان نے، اسی گناہ کر کے پریشان نہیں۔ وہ انہاں نو اللہ پاک نے دنیا دے بشارتہ دے دیاں نے کہ فلاں صحابی بھی جنتی، فلاں صحابی بھی جنتی، پھر بھی تنہائی لب کے اپنے اللہ نو روئی جاندے نے، اسا گناہگاراں، خطاکاراں، سیاہکاراں، کہ اسا پھر بھی نہیں رو رہے۔ وہ لمحہ فکریہ ہے ساڑھے گناہ نے، اگر میں اپنے گریبان کے اندر چانکاں تو میں توڑنے نال زیادہ گنہگار ہاں۔ ہر بندے نو پتہ ہے میں کتھے کتھے گناہ کیتا ہے۔ اچھا ایک گل ہور بھی ہے، اگر گناہ کیتا بھول گئے اور قیامت والے دن جدو رجسٹر کھلے گا تو پھر سب کو سامنے آ جائے، اللہ ادو پچھتاؤ گے،
وہ پچھتایا کم آنا، اب بولو ادو دا پچھتایا کم آنا۔ آج اللہ نے موقع دیتا ہے، مالک دے سامنے گڑ گڑا، رو سجدے کر اور کہہ اللہ سونے جے میں گناہگار ہاں تے میں خطا کارا، تو تیری رحمت دا امیدوار ہاں، اپنی رحمت دے نال معاف فرما۔ تیمیں کہہ لیا کر، پنجابی دے اندر ترجمہ کر لئیے، کر ساری خطائیں معاف میری، کر ساری خطائیں معاف میری، میں تیرے ہی در پہ آن گرا، تو سارے جہاں کا مالک ہے، تو سارے جہاں کا مالک ہے، میرا کون ہے دنیا میں تیرے سوا، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھٹک بھی جاتا ہے، جب ٹھوکر اس کو لگتی ہے، جب ٹھوکر اس کو لگتی ہے، پھر تیرے ہی در پہ آتا ہے، رو لیا کر اپنے اللہ دے سامنے گڑ گڑا لیا کر، آج شرم نہ آندیاں نے، آج سانگنا ہے جے میں سجدے دے اندر رواں گا، میرا گوانڈی ویکھ لے گا، آج میں اپنے اللہ دے سامنے رواں گا، میرا سکا بھائی ویکھ لے گا، آج اس گل دیاں شرما رکھی بیٹھا ہے، اگر میں اپنے اللہ دے سامنے رواں گا، میرا بیلی کی آکھے گا، میرا سجن کی آکھے گا، انہیں بڑے گناہ کیتے نے، بڑیاں خطاواں کیتیاں نے، لیکن ویر سونے مشورہ اے وے آج رولا ہے، کل قیامت والے دن رونا نہیں پے گا، آج پشتا لے کل قیامت والے دن پشتانا نہیں پے گا، آج اپنے پروردگار نو راضی کر لے، کل قیامت والے دن اللہ راضی کر دین گے، جدو قیامت دا دن ہوئے گا، میں منظر تیریاں کندے سامنے لے کر کے آنا چاہنا، نوجوانوں ادھر میرے والدکنا ذرا، اللہ نے جوانی دیتی، اللہ نے نعمتاں دیتیاں، آسمان والے پروردگار نے سب کچھ دے چڑیا، اوہ گناہ کری جا رہے ہیں، خطاواں کری جا رہے ہیں، زنا کری جا رہے ہیں، آج کہنے ہیں بیکھن والا کوئی نہیں، گناہ کر لیا دیتا بھی کوئی گل نہیں، اگر کوئی گل نہیں جوانی دا مان ہے، اللہ باغ نے 6-7 فردہ کا دیتا، اندے تے ایمان کری جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھ لے جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر جدو ساری کائنات کٹھی ہوئے گی، میرے اللہ دی عدالت لگ جائے گی، نوجوانہ انہی دیر تک قدم نہیں ہلا سکے گا جنہی دیر تک اپنے کیتے گناہاں دا جواب نہیں دیں گا، میرے اللہ دی عدالت دے اندر اوتھے کوئی بندہ تیرے کم نہیں آنا، آج چچکنا ہے، آج روندہ نہیں ہو، آج سجدہ نہیں ہو کردہ، آپ اپنے اللہ نو راضی نہیں ہو کردہ، آج کہنا ہے فلاں بندہ نہ بیخ لے، آج میں سجدہ کیتا دے فلاں بندہ آکے گا روئی جا رہا، اے رو لے زندگی دی اندر رو لے، اے رو لے ماہ رمضان دی اندر رو لے، اے اپنے مالک نو راضی کر لے، خطاواں معاف کروا لے، او دو رویا کر جدو آسمان والا پروردگار انج کر کے پہلے آسمان تے آ جائے، تہجد دا ٹائم ہوئے تے تیرا میرا کم بندہ ہے، اللہ آگے آ کر کوئی بندہ ہے بے جیڑا میرے کو اپنے گناہاں دی بخشش کروانا والا، نوجوانوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا وا، آج اپنی جوانی نو مان کرنا چھڑ دے ہو، ایسے جوانی دے سجدے میرے اللہ نو بڑے پسند رہے، اے تیری جوانی دیاں عبادتاں آسمانہ والے پروردگار نو بڑیاں پسند نے، اے اکھاں جو آنسو بہا لے، اپنے اللہ دے سامنے رو
لے اوے چھڑ دے جوانی دے مان کرنا اوے چھڑ دے لوکاں دے حق کھانے اوے چھڑ دے لوکاں دے نال زیادتیاں کرنیاں اوے چھڑ دے لوکاں دے نال زنا کرنے تے بدکاریاں کرنیاں اج چھڑ دیں گا تے اپنے اللہ نو راضی کر لیں گا اگر نہیں چھڑیں گا تے کل قیامت والے دن ساری کائنات دے سامنے جدو اللہ پاک گل کہن گے اے بندیا آ جا تے تیرا نام مال تیرے بائیں ہاتھ دے اندر دتا جا رہا او تو ہائے ہائے کرن نال بہتر ہے آج اپنے اللہ نو راضی کر لے اے لمبے لمبے سجدے کر لے اے اس ویلے پشتان نالو بہتری اگر 30 سال عمر گزر گئی ہے 40 سال عمر گزر گئی ہے دے سوچتے صحیح نہ ایک سجدہ 30 سالاں دے اندر 3 منٹاں دا میری زندگی دے اندر ہے یا کوئی نہیں اگر ہے دے تے آسمانہ والے رب دا شکر ادا کر اگر نہیں ہے تے غور و فکر کر اگر نہیں ہے تے پھر سوچتے صحیح نہ پھر اپنے آپ میں ویکھتے صحیح نہ اپنے گریبان دے اندر چان کے دیکھتے صحیح نہ اے تیری پوری زندگی دے اندر 3 منٹاں دا ایک سجدہ تینوں نہیں ملے گا اے رمضان آیا گزر دا گیا اے لوگ کے برائیاں کرنے والے ہو اے تر میرے والے ویکھنا اے موبائل فون دے برائیاں ویکھن والے ہو میں 1 2 4 بندیاں دی گل نہیں کر رہا میں اصلاح کرنا چاہنا نوجوانا جدو رات دے اندھیریاں دے اندر دروازے بند کر کر کے موبائلاں دے فلماں ویکھنا ہے موبائلاں دے ڈرامے ویکھنا ہے اوے تینوں نہیں ویکھدا پروردگار نہیں ویکھ رہا اوے تینوں پیدا کرنے والا تیرا اللہ ویکھ نہیں ہو رہا اگر ویکھ رہا ہے تے ڈر جا اوے اپنے اللہ کو ڈر جا اور ایویں ڈر جویں اے بندہ ڈریائی مثال قائم کر دے راضی کر اپنے پروردگار نو تہجد دے ٹائم اٹھ کے سجدے کر لے اور کہہ لیا کرنا اللہ چنگا ہاں یا مندہ ہاں اپنے اللہ نو منا دے صحیح اس پروردگار دے سامنے سجدہ کر کے ویکھتے صحیح نہ پھر تیری زندگی آسان بن جائے گی اللہ چنگا ہاں یا مندہ مولا آخر تیرا بندہ میری ہر ایک معاف خطا کر دے کہہ لیا کر میری ہر ایک معاف خطا کر دے رحمت تے خیر عطا کر دے کہ یقین دے نال کہہ لیا کر اللہ اپنے در تو خالی موڑی نہ اللہ اپنے در تو خالی موڑی نہ میرا دل مسکین دا توڑی نہ تیرا کم بندہ ہے اپنے اللہ دے سامنے رول میں اپنے اللہ کو گناہاں دی معافی مانگلا میں چلدا پھردا اٹھدا بیٹھدا استغفار کردا رہے پھر اللہ پاک تینوں معاف کر دیں گے تے اللہ تیرے تے راضی ہو جان گے آسمانہ والا رب پھر راضی ہو جائے گا بشرطے کے مانگ کے ویکھیے اور رو کے ویکھیے جگہ جگہ دے رونے ہیں در در دے رونے ہیں ساریاں جگہ چھڑ کے سارے در چھڑ کے ایک پروردگار دے سامنے رو لو اللہ زندگی بہتر بنا دیں گے اللہ آخرت بہتر بنا دیں گے حضرات گل توجہ نہ سننا ذرا ہن 5 گناہ ایسے جنہاں دیاں 5 سزاواں نے کنے گناہ 5 گناہ اور 5 سزاواں میرے پیغمبر نے دسیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی جامع ترمذی دے اندر حدیث پاک موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا ہے پیغمبر جی دے کولوں میں سنے ہیں حضرات توجہ دینا سننا 5 گناہ اوے میرے زمانے دے اندر میرے اس ملک پاکستان دے اندر سرزمین تے یہ 5 گناہ نظر آن گے اس سارے دے اندر حضرات گناہگار بندہ خطا کار ہے اگر معافی مانگ لئی کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ معاف کر دے ایک الگ بات ہے 5 گناہ ایسے جنہاں دیاں 5 سزاواں میرے پیغمبر نے دسیاں نے
توجہ کرنا ذرا پہلے نمبر تے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی نے فرمایا اور دنیا جہان والے ہو جس قوم دے اندر جس قبیلے دے اندر پہلا گناہ جس قوم دے اندر جس قبیلے دے اندر زنا عام ہو جائے گا اللہ پاک اس قوم نو تکلیفاں دے اندر مبتلا کر دین گے اللہ پاک پریشانیاں دے اندر مبتلا کر دین گے اللہ پاک اس قوم نو او بیماریاں دے اندر مبتلا کر دین گے جہڑیاں بیماریاں تو انہوں نے کدی سوچیا بھی نہیں ہوئے گا جنہ بیماریاں تو انہوں نے کدی پتہ بھی نہیں ہوئے گا آج تیرے میرے معاشرے دے اندر ایس ملک پاکستان دے اندر ایک زنا عام ہے وے کہ کوئی نہیں اور جگہ جگہ دے لوگ زنا کری جان دے اور جگہ جگہ دے لوگ زنا کر دینے پہ نوجوان زنا کر دے اکڑ کے رب دی زمین دے چل دا میرے پیغمبر نے فرمایا جس قوم دے اندر زنا شریعام کیتا جائے گا اللہ پاک تکلیفاں دے اندر مبتلا کر دین گے اللہ پاک بیماریاں دے اندر مبتلا کر دین گے نوجوانوں زنا کرنے آندے پرواما نہیں کر دے آج ویخنیاں کرونا آ گیا آج ویخنیاں فلاں بیماری آ گئی آج ساڑھے بڑے لوگ بیٹھے نظر آ رہے ہیں آج سفید داڑیاں والے نظر آ رہے ہیں سوال کر کے دیکھو پوچھ کے دیکھو انہوں نے انہاں بیماریاں دا نام بھی نہیں سنیا اس وقت دی میرے پیغمبر نے گل کی تھی آج تیرے پاکستان دے اندر پوری ہو رہی پیغمبر نے فرمایا جس قوم دے اندر زنا عام ہو جائے گا مبتلا کیتا جائے گا بیماریاں دے اندر پریشانیاں دے اندر دوسرے نمبر دے میرے پیغمبر نے فرمایا جس قوم دے اندر زکاة نو روکیا جائے گا لوگ اپنے مال دی زکاة نہیں دیں گے آسمانہ والا پروردگار آسمانہ تو بارشاں نازل نہیں کرے گا لوگوں اپنی امامداری دے نال سوچنا اور دسنا آج بارشاں نو ترسی جا رہے ہیں آج کہنے حضرت جی دعا کر دیو بارش نہیں ہو رہی اور بارش کیوں ہوئے میرے پیغمبر نے فرما دیتا جس قوم دے اندر زکاة نو روک لیا جائے اے مال دین والا بھی اللہ تنو عطا کرنے والا بھی اللہ پھر اللہ دے دل دے مال جو زکاة نو روک لیا جائے تیرے میرے معاشرے دے اندر نظر آئے گا چکر لگا لو نظرہ دڑا لو اے پیغمبر نے فرمایا جدو ایویں دا معاملہ بن جائے اللہ پاک آسمانہ دو بارشاں نو روک لیا کر دینے پھر اللہ پاک بارشاں اس واسطے نازل کر دینے رب دی اور مخلوق بھی زمین دے موجود ہے اے جانور موجود نے میرے اللہ اس واسطے بارشاں نو نازل فرما دیں دے تیسرے نمبر دے میرے پیغمبر نے فرمایا جس قوم نے اللہ اور اس دے رسول دے وعدیاں نو توڑ دیتا اللہ اور اس دے رسول دے وعدیاں نو نہ منیا میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک اس قوم دے حکمران جڑے ایسے عطا کر دین گے جڑے اللہ اور اس دے رسول دی گل نہ منن والے جس بندے نے اللہ اور اس دے رسول دے نال وعدے نو توڑیا اے گناہ کیتا پیغمبر فرما رہے نے اللہ پاک ایسے بندے نو بھیج دین گے ایسا بندہ مسلط کر دین گے کہ جیڑا توڑی چیز تے آگے قبضہ کر لے گا ایسا کہنے ہیں فلاں حکمران بھی اس طرح فلاں حکمران بھی اس طرح دا ایسا اپنے آپ نو دیکھی ہے اے میرے پیغمبر دا فرمان ہے جدو ایویں دا کم ہوئے گا لوگ گناہ کرنگے کہ اللہ پاک ایسا بندہ مسلط کر دینگے جیڑا اس چیز تے قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا جیڑی تھوڑے کول موجود ہے پھر میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ ایویں دا ہوئے گا جیڑا بندہ حکمران ایسا اللہ عطا کر دینگے اور جی میرے آیا کرے گی اللہ دے حکم دے نال اوے دے لوگ آ جان گے اس طرح دے حکمران آ جان گے انہاں گناہاں تو بچ جائیے اپنے رب نو راضی کر لئیے حضرات جدو گناہ معاف ہو جان گے دے اللہ راضی ہو جان گے آخر دن میرے ول توجہ کرنا میں ایک گل سنانا چاہنا ایک واقعہ ایسا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے اب میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی نے 7 مرتبہ فرمایا 7 مرتبہ ایک بندہ بنی اسرائیل قوم دا بندہ جن دا نام
انج کر کے ذوالکیف اے بندہ بڑا ہی برا ہے، برائیاں کرنے والا، گناہ کرنے والا، شراباں پین والا۔ میرے پیغمبر نے اس بندے دا تذکرہ فرمایا، اللہ دے پیغمبر کہہ رہے ہیں نوجوانوں اگر گناہ ہو جائے تو اپنے اللہ کو معافی منگ لو، اللہ راضی ہو جان گے۔ اے دیکھنا ذرا کفل نامی بندہ ایویں گناہ کردا ہے، زنا کردا ہے۔ ایک دفعہ اندے کول ایک عورت چلدی آ گئی، انہیں آ کے اندے کول پیسے دا مطالبہ کیتا، اے ظالم بندہ ہے زنا کرنے والا، انہیں ایک شرط رکھ دیتی ہے پیسے دے درہم و دینار اس ویلے ملن گے جب تک میں نہ زنا نہ کریں گی میں پیسے نہیں دیاں گا۔ انہیں گل سنیے اے عورت مجبور ہے، انہیں انج کر کے حامی پر لئی گل کیتی ہے نال کہ ایویں جدو اے بندہ قریب آن لگیا، اللہ والے اے قریب آن لگیا تے اے عورت ڈردی ہے بھئی انج کمبی جا رہی تے روئی جا رہی ہے۔ نوجوانہ کمبدا کیوں نہیں ہو؟ نوجوانہ گناہگار بھی ہیں تے ڈردا کیوں نہیں ہو؟ نوجوانہ اپنے اللہ نو سال حسال کو ناراض کیتا ہی تے پھر بھی مسکراندا پھرنا ہے، پھر بھی روندا نہیں ہو۔ اے عورت روئی جا رہی ہے دینج کمبی جا رہی، سارا بدن کمبی جا رہا ہے تے اے بندہ کہنے لگیا بی بی کی مسئلہ ہے، رضامندی ہے بے میں دولت ادا کر چھڑی ہے۔ اے اللہ والے انی گل سنیے تے اے اللہ والے کہنے لگے اے گل اے نہیں ہے میں زندگی دے اندر کدی ایسا کام کیتا کوئی نہیں ہو۔ نوجوانوں ہو جائے تے اپنے پروردگار کو معافیاں منگ لو۔ اے اللہ والی کہہ رہی میں اپنی ساری زندگی دے اندر کدی ایسا گناہ کیتا نہیں، آج مجبوران میری مجبوری دا فائدہ اٹھا رہے آئے۔ جدو انی گل سنی ہے آسمانہ والا رب جدو حالات دے زین بدلے دے میرے اللہ دے کے مشکل کوئی نہیں۔ انہیں سنیاں دے پیچھے ہٹ جاندہ، اے بی بی نو انہیں پیسے بھی دے چھڑے، اس عورت نو پیسے بھی دے دیتے نے، انہوں معاف بھی کر دیتا، انہوں چھڑ دیتا ہے اور انج بیٹھا کہہ رہے ہیں اللہ میں نو معاف کر دے، اپنے اللہ نو راضی کر دے پیا۔ اے او بندہ جنہیں راتانوں بھی گناہ کیتے، جنہیں دنیں بھی گناہ کیتے نے، آج اپنے پروردگار دے سامنے رویا ہے، انج رات گزری ہے سو گیا۔ کائنات والے ہو ایمان والے ہو ایمان دے نال سن دے جانا، انج میرے پیغمبر نے فرمایا رات گزری ہے دے بندہ فوت ہو جاندہ، جوانوں ویلے دا پتہ کوئی نہیں، وقت دا پتہ کوئی نہیں، کدوں موت آ جائے۔ ذہن دے اندر اگر خیال ہے کل توبہ کرانگے تے غلط خیال ہے، اگر ذہن دے اندر خیال ہے آخری عشرے دے اندر رب نو مناوانگے تے غلط خیال ہے۔ آئے موت دا پتہ کوئی نہیں، انہیں ہی کیا ہے کہ جے بی بی ڈری جا رہی ہے، انہیں ساری زندگی گناہ کی دائی کوئی نہیں دے ڈری جا رہی ہے۔ میری زندگی دے ساری گناہوں دے اندر ہی گزر گئی، میں تے جنہیں بھی گناہ کیتے نے دے راتنوں بھی گناہ کیتے میرا کی بنے گا۔ اے اللہ پاک نے ذہن بدل دیتا ہے۔ 53 والے ہو انج بیٹھا ہے تے روح پرواز ہو جاندی ہے، موت آ گئی ہے اور کائنات والے ہو صبح دا ٹائم ہویا، ان دے دروازے دے اوپر لکھیا گیا ہے اللہ پاک نے اس بندے نو معاف کر چھڑیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پاک نے اس بندے نو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نو کنی توبہ پسند ہے، اللہ گناہگارو خطا کارو سیاہ کارو رب دی رحمت تو امید نہیں جے چھڑنی، مایوس نہیں جے ہونا، اپنے اللہ نو راضی کرنا ہے، یہ نہیں سوچنا کرے رب راضی ہوئے یا نہ ہوئے، انشاءاللہ اللہ راضی ہوئے گا اور انشاءاللہ کرانگے کو انشاءاللہ ماہ رمضان دے اندر اپنے پروردگار نو راضی کرانگے کو انشاءاللہ۔ اللہ تو ساڑھے سارے دے راضی ہو جا، خالقہ ساڑھے سارے دے راضی ہو جا، اللہ ساڑھے سارے دے گناہوں معاف کر کے تو راضی ہو کے جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ حضرات ایڈا گناہگار بندہ اپنے پروردگار نو دلوں ہو کے سچے دل دے نال آکے اللہ انہوں معاف کر دے تے پھر اسی بھی تا اپنے اللہ دے بندے ہیں، اپنے مالک دے بندے ہیں،
رو کے ویکھیے اپنے پروردگار نو راضی کر کے ویکھیے انشاءاللہ اللہ پچھلی زندگی دے گناہاں نو معاف کر دیں گے وما علینا الا البلاغ المبین